الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سادہ کر دے بالکل۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ آنے والا ہر نبی اپنے دور میں اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتے۔ تبلیغ کی تاثیر سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے اور وہ لوگ دینی کاموں میں ان کے معاون مددگار بنتے، تو اس طرح آگے کام بڑھتا رہتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ جب میرے کریم آقا تشریف لائے تو پوری دنیا میں اندھیرے تھے، حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں اور حضرت انسان اپنے مالک کو چھوڑ کر در در کے دھکے کھا رہا تھا۔ آقا تشریف لائے اور تشریف لا کر کے مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے کریم نے کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دی تو حضور کی محنت سے فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے سب سے پہلے ایمان لائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا صدیق اکبر مکہ کے ایک بہت بڑے تاجر تھے اور بڑی مؤثر شخصیت تھی۔ آپ جانتے ہیں لوگ دو تین طرح کے ہیں، بعض لوگ وقت دیتے ہیں اور بعض لوگ وقت نہیں دے سکتے، وسائل دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے آڑے ان کی مصروفیت ہوتی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ آخری دور میں دین کا کام درم و دینار سے ہوگا، وسائل ہوں گے تو کام ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ صاحب ثروت کا جو دینی کاموں میں معاون بنتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف وسائل نہیں دیے، آپ ایمان لائے اور ایمان لانے کے فوراً بعد آپ کی شخصیت اتنی مؤثر تھی کہ حضور کے دینی کاموں میں، تبلیغ کے کاموں میں حضور کے معاون بنے، اور پہلے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے 4 لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور حضور کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔ دوسرے دن پھر میدان میں اترے اور آپ کی تبلیغ سے 5 لوگ متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ اس طرح لوگ آگے بڑھتے گئے۔ تو یہاں عرض کرتا چلوں کہ آج جس شخصیت کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ یہاں عرض کرتا چلوں، دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی خیر خواہی چاہے، اور یہ دوستی کے فوائد ہیں کہ جس محمد کا کلمہ ابو بکر نے پڑھا اسی محمد کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ دوستی آخرت بنا دیتی ہے، اور اگر دوست اچھے نہ ملے، اور یہ ہمیں خیال کرنا ہوگا، ہم اپنے بچوں کی دوستیوں پہ بھی غور کریں کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے۔ اچھوں میں ہے تو خیر صلی اللہ، اور اگر اچھوں کے ساتھ نہیں تو پھر ہمیں ان کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ، اور مدیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ اچھی دوستی عاقبت بنا دیتی ہے، اور اگر دوستی اچھی نہ ہو تو ہمیں یاد آتا ہے وہ اخنس بن شریح کا انجام کو، جو اسلام کی سرحد تک پہنچا لیکن برے دوست کی دوستی نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اخنس بن شریح اور ابو جاہل، ابو سفیان، یہ تینوں جب حضور حرم میں قرآن پڑھتے تھے تو یہ چھپ کے سنتے تھے۔ ایک چونک میں ملاقات ہوئی تو کہا سارا دن مخالفت اور رات کو آ کے قرآن سنتے ہیں، قوم کو پتہ چلے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھیں گے، وعدہ کیا کوئی نہیں آئے گا۔ دوسرے دن تینوں پھر اس غرض سے، اس وجہ سے آگے کہ ان دونوں میں کوئی نہیں آئے گا، اور پھر جب کلام سن کے واپس آئی اسی چونک میں ملاقات ہوئی تو عرب کی سب سے بڑی قسم اٹھائی کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب تینوں کے دل میں یہ بات تھی کہ اخنس نہیں آئے گا، اخنس کہتا ہے ابو جاہل نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، اور جب تیسرا دن ہوا تو یہ تینوں پھر حضور قرآن پڑھتے ہیں اور یہ چھپ کے سنتے ہیں، اور چونک میں ملاقات ہوئی۔ اب کے بار بحث نہیں ہوئی بلکہ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور اخنس پیچو تاب کھانے لگا، اٹھا اور ہاتھ میں ڈنڈا لیا، سیدھا ابو سفیان کے دروازے پر آیا، کہا سچ سچ بتانا ہے، 3 دن سے کلام جو تو نے سنا ہے میں نے سنا ہے، اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ کہا کچھ باتیں میری سمجھ میں ہیں، کچھ کلام اور کچھ نہیں۔ کہا چلو ابو جاہل کے دروازے پر، اور ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کہا کہ سچ سچ بتانا ہے، 3 دن سے جو کلام تو نے سنا میں نے سنا، اس کے بارے میں رائے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ تو بالکل اسلام کی سرحد پہ کھڑا ہے تو اس نے چکنی چوپڑی باتیں کی کہ حاجیوں کی خدمت ان کے پاس، اگر ہم نے انہیں نبی مان لیے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ تو علماء کہتے ہیں یہ اسلام کی سرحد پہ پہنچ گیا تھا، لیکن برے دوست کی دوستی نے اس کو پھر اندھیرے میں لے آیا۔ تو اس لیے دوستیوں پہ غور ضرور کیجئے گا، اچھے دوست کی صحبت کتنا بڑا اعزاز دے دیتی ہے۔ یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے ابو حذیفہ، یہ تاجر تھے اور تجارتی مال بیچتے بیچتے مدینہ آئے، اور مدینہ میں خاتون کی رحم دلی کے تذکرے سے، تثبیتہ نامی خاتون تھی، اور کہانی کچھ یوں ہے کہ ابن جبیر یہودیوں کا ایک یہودی بہت بڑا تاجر ہے، یہ تجارتی مال خریدتا یمن سے، شام سے، اور مدینہ میں لا کر کے فروخت کرتا۔ اس نے ایک دفعہ بہت سارا تجارتی مال خریدا اور ساتھ ایک غلام بھی خرید لیا۔ 13-14 سال اس کی عمر ہے، دبلا پتلا ہے، دکھنے میں بظاہر خوبصورت نہیں، سالم اس کا نام تھا۔ اس غرض سے خریدا کہ اس کو خرید لوں گا اور خرید کر کے یہ سامان اٹھانے میں میری مدد بھی کرے گا، اور اس کو مدینے میں جا کے میں سامان کے ساتھ ہی فروخت کر دوں گا۔ 2 دن کے اندر سامان تو فروخت ہو گیا، لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی۔ لوگ جب خرید و فروخت کرتے ہیں نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں، کسی نے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس نے اپنے غلام کو 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جو عرب جاتے ہیں ان لوگ جانتے ہیں عرب کی گرمی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسا دینے والی۔ 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا تو اس خاتون نے اس کو جو ہے منہ مانگی قیمت میں خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ کہا تیری ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے تیرے پہ رحم آیا، اللہ کا بندہ جانتے ہوئے تجھے خرید لیا۔ تو جب ابو حذیفہ مدینہ آئے تو اس کی رحم دلی کے تذکرے سنے، پیغام نکاح بھیجا، اس کی سیرت سے متاثر ہو کر کے نکاح کی پیشکش کو قبول کیا گیا، اور کچھ روز مدینہ میں رہے اور پھر واپس مکہ المکرمہ اپنے شہر آ گئے۔ اور ان دنوں میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ تو ابو حذیفہ کی دوستی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، تو یہ ملاقات کے لیے گئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا حضور تشریف لے آئے ہیں، اور میری آرزو ہے کہ جس محمد کا میں غلام ہوں تو بھی اس محمد کا غلام بن جائے۔ آپ کی تبلیغ سے یہ بھی متاثر ہوا، ساتھ زوجہ کو بھی لیا، غلام کو بھی لیا، اور تینوں حضور کے غلام بن گئے۔ اور ایک دن تثبیتہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے
کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ کہا آج کے بعد میری طرف سے تو آزاد ہے۔ اس نے کہا مکہ میں مجھے کون جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا خیر تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، بیٹا بنا لیا گیا، اب آزاد ہو گئے ہیں۔ اور ان کا بہت سارا وقت حضور کے ساتھ گزرتا، قرآن کی کوئی آیت اترتی جو سیکھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اچھا، حضرت سالم کو اللہ نے آواز بڑی خوبصورت دی تھی اور حضور کے قدموں میں کافی وقت گزرا۔ ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میرے کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ یہ انسانی فطرت ہے بھائی، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے قریب سے حضور اور اماں عائشہ گزری، آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، جب آپ گزرے اور وہیں رک گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، اگلے دن ملاقات ہوئی تو میرے نبی ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ابو موسیٰ کل میں تیرے گھر کے قریب سے گزرا اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فرمایا میں رک گیا اور ساتھ فرمایا یار آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ جب یہ بات کی تو عرض کی حضور اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ انسانی فطرت۔ حضرت اعصم یہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو آپ فرماتے ایک دن خواب میں حضور تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا اعصم ذرا میرے قریب آؤ نا۔ کہتے میں قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے۔ کہا جب سے محمد عربی نے لب چومے ہیں میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ اس شوق سے قرآن پڑھا کرو یار، آپ قرآن اس ذوق سے پڑھا کرو کہ یار قسمت یاوری کرے۔ جس طرح حضرت اعصم کا مقدر جاگا، حضور خواب میں تشریف لا کے ہمارے لب چوم لے تو کتنے اعزاز کی کہانی ہے۔ تو قرآن کو شوق سے پڑھا کرو۔ تو بات سالم کی ہے، حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے۔ حضور ہجرت کر کے جب مدینہ آئے نا، حضور سے پہلے اصحاب نے ہجرت کی، مسجد قباء تک پہنچے، اذان ہوئی، اقامت پڑھی گئی، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ جب مصلی پر امام کو کھڑے کرنے کی باری آئی تو حضرت عمر فرماتے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے محمد عربی خوش ہوتے تھے۔ کہا سالم آج تم نماز پڑھاؤ گے اور ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن سالم کو دھوپ میں کھڑا تڑپتے دیکھا، جب یہ اعزاز دیکھا تو کہا سالم کل تک کہاں تھے؟ تو زبان حال سے کچھ یوں کہہ دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ تو بات دوستی کی ہو رہی ہے۔ ابو حذیفہ کی دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ اچھی دوستی کا نتیجہ کہ اسلام کی بہاریں نصیب ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ تو اس دوستی کے فوائد کیا ملے کہ حضور حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے نبی جب تشریف لائے تو پوری دنیا میں اندھیرے تھے، اور حضور نے آ کر کے لوگوں کو رشد و ہدایت کی دعوت دی، اور حضور کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے کچھ مخلص لوگ حضور کے ساتھ جڑے، اور وہی لوگ آپ کے دینی کاموں میں معاون مددگار بنے۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی بے پناہ محبتیں تھیں۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، اور یہ اعزاز کسی اور نبی کے امتی کو نصیب نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئی ہوں۔ حضور فرماتے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا، اور عثمان غنی وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 11 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رسول اللہ سے محبت تھی، میں 3 باتوں میں گفتگو سمیٹوں گا۔ دیکھو دوست، انسان فطری طور پہ 4 چیزوں سے مانوس ہوتا ہے: وطن، مال، اولاد اور جان۔ یہ فطری محبتیں ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے گا، آپ نے یہ 4 فطری محبتیں محمد عربی پہ قربان کر دی تھی۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے۔ معذرت سے کہوں گا ہم جو نعرے لگاتے ہیں وہ کھوکھلے ہو چکے۔
محبت تو عمل مانگتی ہے، اور عمل محبت میں آسان بھی ہو جاتا ہے۔ فطری محبتوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جو قربانی دی وہ وطن کی قربانی تھی۔ صحابہ کی سب سے بڑی قربانی جو ہے نا وہ ہجرت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نہیں 2 بار ہجرت کی ہے۔ حبشہ کی طرف بھی گئے اور پھر مدینہ الرسول بھی چلے گئے، مدینہ شریف بھی چلے گئے۔ تو وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے، یہ وطن کی محبت فطری محبت ہے۔ جب حضور پہ وحی نازل ہوئی نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کے آئی، تو 3 باتیں اس نے کی۔ ایک اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، دوسرا کہا کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی۔ ان 2 باتوں پہ رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سنا۔ لیکن جب تیسری بات کی گئی نا کہ آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جائے گا، تو اس بات پہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے وطن چھوڑنا پڑے گا؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ آپ کو وطن جو ہے وہ چھوڑنے پہ مجبور کریں گے۔ اور پھر جب حضور مکہ سے رخصت ہو رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شجر و حجر کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا اے مکہ میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتے۔ اچھا، جب حضور ہجرت کرنے لگے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں۔ تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، حضور نے فرمایا مجھے چابی دو، تو انکار کر دیا کہ چابی نہیں دوں گا آپ کو۔ حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہو گئی۔ تو اس نے کہا یہ صرف باتیں ہیں۔ حضور کا دل دکھا، حضور مدینہ تشریف لے گئے، پھر 10,000 کا لشکر لے کر کے آپ مکہ آئے، اور جب حضور مکہ تشریف لائے تو ابو سفیان نے بھی ہاتھ جوڑے نا، تو حضور فرماتے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی، کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، دروازے بند کر لے، امان دی جائے گی۔ تو پھر جب حضور فاتح بن کے آئے، اور آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے، اور جب وہ فاتح بن کے آتا تھا تو بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن جب میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے آئے نا، راوی کہتا ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس عاجزی اور انکساری سے داخل ہوئے، دشمن لائن میں کھڑے ہیں، کم سے کم سزا کیا دی جاتی؟ شہر بدر کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، کہا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور پھر عثمان بن طلحہ کے بارے میں رسول اللہ فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو، جانتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور نے چابی لی اور اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی۔ یار کعبے کا کلید بردار ہونا کس کا جی نہیں چاہتا؟ حضرت ابوبکر کی بھی آرزو، حضرت عمر کی بھی آرزو، دیگر اصحاب کی بھی۔ لیکن جب حضور کعبے سے باہر آئے تو عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی دے دی، فرمایا یہ تمہارے ہی پاس رہے گی، اور آج بھی چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ مکہ سے جب رخصت ہوئے تو حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ وطن کی محبت فطری محبت ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی میں نے عرض کیا وہ ہجرت ہے۔ اچھا، مکہ سے ایک صاحب مدینہ آئے تو حضور فرماتے ہمیں کوئی مکے کے حالات بیان کرو۔ جب مکے کے حالات بیان کیے گئے تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور فرماتے صاحب تو نے تو ہمارا اشتیاق بڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی یار رو رو کے بیمار ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر بیمار ہو گئے، اور حضرت بلال حبشی تو دکھی اشعار پڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دن دے دے جو ہم مکہ المکرمہ میں گزاریں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے عرض کیا کہ حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے ہیں۔ پھر میرے نبی کے یوں ہاتھ اٹھے، اے اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ 2 گنا زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یار یہ مدینہ کا پیار ہی ہے نا، وہ شاک جاتے ہیں صرف 8 دن کے لیے، جب واپس پلٹتے ہیں تو کوئی ایسے ہی آ جاتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں۔ ابھی یہ حالیہ حج سے قافلے کچھ آگے کچھ آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھو ہاں کہ مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ آپ نے ایک صاحب سے پوچھا حرمین کی کہانی سناؤ، وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی، اور کچھ لوگوں نے وہاں گھر بنائے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں قبلہ مصطفی صاحب کہ میں ایک بوڑھے شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کافی دیر بات کرتے رہے، فرماتے میں رخصت چاہتے ہوئے اتنا کہہ کے گزر گیا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ وہ کہتے اتنا کہنا تھا کہ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرماتے میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا، میں نے تو پاکستان میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور سچی کہانی ہے انہوں نے تو کبھی شاخ سے پھول بھی نہیں توڑا،
فرماتے میں نے کہا کوچہ حبیب میں میری کسی بات نے اس بوڑھے کا دل دکھا دیا؟ میں نے رک کر کے پوچھ لیا بابا میری بات نے دکھایا دل؟ کہا مجھے مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو۔ بھائی جان گھر بنا لیے، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے اور ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے، الجھی بکھری حالت، رہائش گاہ پہ لے کے کھانا لباس دیا، حرم کے سامنے روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے بارے میں بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، بیٹے بن جاؤ میرے وطن چلو، شہزادوں والی زندگی گزارو گے، ساتھ وعدہ کیا میں آتا ہوں سال میں ایک بار، تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ جب یہ بات کی تو اس بچے نے یوں روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا، کہا جہاں لے جا رہے ہو یہ وہاں ہوں گے؟ پیر جماعت علی رونے لگے، کہا بیٹا اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ گھر بنا لیے بھائی، اللہ 2 گنا زیادہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے۔ یہ پیار ہی ہے نا یار جو ہمیں کھینچ کے حضور کے قدموں میں لے جاتا ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، اچھا لکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا یہ ان کے جذبات کی عکاسی ہے، تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں۔ منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈل دے، لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ ہا رہے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجراں دے پھنی ارشوک دے مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مراداں پک کے قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے بہ جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقائے آکھن آ کے، راواں دی سختی جل کے، آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ، تڑپتے ہیں بھائی۔ حضور کی دعا تھی اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وطن کی محبت میں نے عرض کیا فطری محبت ہے، کبھی اپنے پردیسی بیٹوں سے پوچھو کہ وطن کی محبت کتنا تڑپاتی ہے، کتنے خواب سپنے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو یونان کے اندر وہ 700-750 بچے جو ہے وہ بے رحم موجیں اپنے ساتھ ہی بہا کے لے گئیں، وہ کتنے خواب تھے جو پانی میں ہی بہہ گئے۔ بھائی وعدہ کر کے گئے تھے بہنوں سے کہ ہم انشاءاللہ آئیں گے ضرور اور دھوم دھام سے تمہاری شادی کریں گے۔ ہاں بھائیوں سے بھی وعدہ کیا تھا میں 2-4 ماہ کے بعد اتنے پیسے کما لوں گا، تمہیں بھی پاس بلا لوں گا۔ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ابا جان پریشان نہیں ہونا، جتنے زندگی میں دکھ دیکھے انشاءاللہ خوابوں کی جو ہے وہ تعبیر مکمل ہونے والی ہے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، ہم اچھا گھر بنائیں گے، اچھی گاڑی لیں گے اور انشاءاللہ آپ برادری میں خاندان میں ایک نمایاں حیثیت رکھیں گے۔ غریب کو منہ تو کوئی نہیں نہ لگاتا، یہاں تو حیثیت دیکھ کر کے کلام کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ پریشان نہیں ہونا، زندگی میں جتنے دکھ دیکھنے تھے دیکھ لیے، اب خوابوں کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ پوچھو ان پردیسیوں سے جسے بہا کے لے گیا بے رحم پانی، وہ خواب وہ سپنے ٹوٹ گئے، وہ جانتے تھے ہم موت کے منہ سے گزر کر کے آگے جائیں گے، لیکن ہمارے خوابوں کی اور ہماری خوشیوں کی خاطر انہوں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز پانی میں بہا دی۔ بھائی جان پردیسی بچوں سے پوچھو وطن کا پیار کیا ہوتا ہے، ہماری خوشیاں خریدنے کے لیے ہزاروں میل دور 7 سمندر چلے گئے ہماری خوشیاں خریدنے کے لیے۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے ایک بات کا، لہجہ تلخ ہو گیا، ناراض نہ ہوئیے گا، وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی، کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا، سچ آکھی تے پامبڑ مچ دے نے۔ میرے ایک ملنے والے میں نے کہا یار واپس آ جاؤ، مجھے کہتے ہیں یار میں یہاں ظاہر ہے یہاں آنا اتنا آسان تو نہیں، یہاں رہنا بھی آسان نہیں، ہم 8 یا 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور غرض سے یہ ہے کہ میرے گھر کے 8 افراد ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اچھا کھانا اچھا لباس، اور بچوں کی بہنوں کی شادیوں کے لیے بھی اللہ نے وسائل دے دیے۔ تو کہا میری وجہ سے گھر کے 8 افراد آسودہ ہیں، لیکن دکھ کی کہانی یہ ہے یہاں جو باقی 8 ہیں انہیں فکر ہے کہ یار ہمارے بھائی کو اب واپس آنا ہوگا، یہ تو 25 دن بعد کال کر کے کہتے خرچہ ختم ہو گیا پیسے بھیج دو، اور یہ جب واپس آتے ہیں 20 25 30 سال بعد نکارہ ہو کے، تو ان بھائیوں کی سنپڑ بھائی کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، اور پھر وہ چھوٹی سی دکان بنا کے آتے جاتے کو اپنی کہانیاں سناتا ہے، میں ان کے ہاتھ یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ وہ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی آپ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا 3 بھائی باہر ہوتے۔ میں نے کہا سوال تو بھائی یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ بھائی کتنے ہو،
اور یہ بھی نہیں پوچھا، یہ پوچھتا بھائی کتنے ہو. پھر اگلا سوال تھا کہ دوسرے بھائی کیا کرتے ہیں، پھر بتاتے 3 باہر میں یہاں. میں نے کہا بھائی کیا کرتے گیا ہو؟ وہ کہتا ہے 3 بھائی باہر ہیں. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں چلی، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. اس نے کہا کماتے وہ ہیں اور یہاں وہ پیسے میں اجاڑتا ہوں، یہاں یشیاں میں یہاں کرتا ہوں. تو آنے والے کل میں جو یہاں بیٹھ کے یشیاں کرتے ہیں نا، وہ جب نکارا ہو کے آتا ہے تو یہ بھی منہ نہیں لگاتے. اور میں پردیسیوں سے اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کچھ سنبھال کے رکھو، آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے کوئی تھوڑی سی تو منصوبہ بندی کرو یار. ساری زندگی پردیس کے تو دھکے نہیں کھانے، پردیس کی زندگی بڑی تلخ زندگی ہے. لیکن خیر یہ بات آگے نکل گئی. تو مختصر یہ ہے بھائی، وطن کی محبت فطری محبت ہے. آپ بارہ کوہ میں رہتے ہو، آپ کو عارضی رہائش یہاں سے چند کلومیٹر جو ہے وہ آگے، یہ پنڈی ہے یا اسلام آباد ہے، مجھے تو آج تک یہ نہیں پتہ چل، یہ اسلام آباد ہے. آپ کو پنڈی عارضی رہائش لے جانا ہو صرف بچوں کی تعلیم کے لیے، وہاں اچھا کوئی ادارہ ہوگا تو اس لیے آپ جائیں گے. عارضی رہائش وہاں لے جانا ہو تو کیا آسان ہے بھائی جان؟ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پیندے نے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے. اور میں نے ایک قول پڑھا ہے کسی کا، وہ کہتے ہیں اگر وطن کی محبت دل میں نہ ہوتی تو یہ پسماندہ علاقے ویسے ہی ختم ہو جاتے. میں ایک بستی میں گیا، وہ ساری بستی کچی تھی، ان کے دروازے بھی نہیں تھے، آگے پردے لٹکے ہوئے تھے. تو میں نے وہاں کے جو علامہ صاحب تھے، میں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے وقت گزارتے ہو؟ مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا مولانا کیسی بات کر دی، آپ لوگوں سے اچھی زندگی ہم یہاں گزارتے ہیں. تو بھائی جان یہ وطن کی محبت فطری محبت ہے، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فطری محبت، وطن کی محبت، مکۃ المکرمہ کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے حبشہ گئے. پھر واپس آئے تو وہاں سے پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے. تو آپ نے فطری محبت حضور کی محبت میں قربان کر دی. فطری محبتوں میں ایک محبت مال ہے. مال خرچ کرنا آسان ہے؟ مشکل ہے بھائی. حضور کی دعوت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور قدم گننے شروع کر دیے. حضور فرماتے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور جتنے قدم چل کے میرے گھر تک جائیں گے میں اتنے غلام آزاد کراؤں گا، اتنے غلام آزاد کروں گا. اور آپ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. اگر کسی جمعے کو آزاد نہیں کرتے تو پھر دوسرے جمعے میں 2 غلام آزاد کر دیا کرتے تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں بہت سارا مال خرچ کیا. میرے روما بھی آپ نے خریدا، مسلمانوں کے لیے خرید کے وقف کیا. اور حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے فنڈ کا اعلان کیا نا، جب ہرقل نے پکارا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے آئے اور آدھا گھر چھوڑائے. اچھا یہاں بڑی دلچسپ بات ہے، جب آدھا لے آئے نا تو غرض یہ تھی دل میں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. یعنی صحابہ عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا. اور معذرت سے کہوں گا ہمارا مزاج عمل میں بڑھنے کا نہیں، ہمارا مزاج ہے دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا. اور جب دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا غم ہوگا نا، آپ عرب کیا کھرب پتی بھی ہو جو گے تو تسکین کے قافلے نہیں اترے گے. میرے رسول فرماتے جو دنیا کے معاملے میں نیچے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھتا ہے، اللہ اس شخص کو صابرین اور شاکرین کی صف میں لکھ دیتا ہے. لیکن ہماری کہانی کیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتے ہیں. بھائی یہ اوپر نہیں، نیچے دیکھنا شروع کر دو. نیچے دیکھو گے تو تسکین کے قافلے اتریں گے. کروڑ پتی نیچے دیکھے، وہ اس سے نیچے دیکھے جس کے پاس اپنا گھر ہے. وہ دیکھے جو کرائے پہ رہ رہے ہیں کہ گھر شکستہ صحیح مگر اپنا تو ہے. اور بھائی جب نیچے دیکھو گے تو تسکین کے قافلے اتریں گے. سعدی شیرازی مسجد سے نکلے، کسی نے جوتے چرا لیے. مسجد سے جوتا چرانا کون سا مشکل کام ہے؟ جو اچھا لگا، جو پورا آیا وہ پہن کے چلے گئے. دل میں بات آئی تو باہر آئے، 2 قدم آگے بڑھے تو ایک شخص کو دیکھا پاؤں سلامت نہیں تھی. وہیں سجدہ کیا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہے. بھائی جان نیچے دیکھنے والا مزاج رکھو. اور صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ وہ دنیا نہیں، وہ دین کے معاملے میں اوپر دیکھتے تھے. حضرت عمر نے آدھا مال دیا، اور جو آدھا دیا وہ سیدنا صدیق اکبر کے سارے مال سے زیادہ تھا. اگر سوال یہ ہوتا نا کہ کتنا لائے ہو، تو ابو بکر کا مال سارا ایک طرف اور حضرت عمر فاروق کا آدھا مال اس سے زیادہ تھا. سوال یہ نہیں کیا کتنا لائے ہو، حضور نے فرمایا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو. حضرت عمر عرض کرتے آدھا لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں. اور سیدنا صدیق اکبر بھائی ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں، دیوار سے ہاتھ مار کے دیکھتے ہیں کہ کوئی سوئی بھی تو نہیں باقی رہ گئی. سارا لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. یہ منظر بڑا عجیب تھا. اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ. لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر کے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جب جبریل حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے.
آپ فرماتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ وہ آدھا لے آئے، یہ گھر بار کا مال لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان ہوا تو آپ نے پہلے 100 اونٹ بما ساز و سامان، پھر 200، پھر 300، 1000 اشرفیاں بھی پیش کر دی، بہت سارا ساز و سامان دیا، اور حضور ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے تو مواخذہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ راضی ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ، جو بھی مال تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آج مال خرچ کرنا بڑے، ہم بعض اوقات نا مساجد میں، مدارس میں جب لوگوں کو بلا کر کے جمع کر کے ترغیب دلانا مقصود ہوتا ہے، اور اعلانیہ صدقہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب ترغیب دلانا ہو، تو بعض اوقات ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہ یار اگر انہیں ترغیب دلائیں گے تو یہ ساری مسجد یا مدرسے کو اکیلا بندہ بنا دے گا۔ لیکن ہماری کہانی یہ ہے کہ ہم جب مال خرچ کرنے لگے تو جس طرح کچھ 100 50 دیتے ہیں، وہ امیر لوگ بھی اسی طرح حصہ ڈالتے ہیں، اور اسے تو اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے نا۔ یہ مال کی محبت فطری محبت ہے، مال خرچ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق عطا فرما دے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بار کا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، جو بھی تھا حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی قربانی اور یہ بہت بڑی خدمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ نے سارے کا سارا مال راہ دین میں خرچ کر دیا۔ اچھا سنیے گا، ایک دفعہ حضور کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے دستے سوال دراز کیے۔ حضور نے فرمایا میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ، آپ کی خدمت وہ کر دیں گے۔ جب گھر تک آئے تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ نے چراغ میں جو بتی موٹی کیوں ڈالی؟ مقصد یہ تھا کہ یہ موٹی بتی ڈالی ہے تو تیل زیادہ جو ہے نا وہ ضائع ہوا ہے، تو ظاہر ہے جو ضائع ہوا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے۔ تو آپ گھر والوں سے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ نے چراغ میں بتی کیوں موٹی ڈالی؟ دھیان سے سنیے گا۔ وہ شخص باہر کھڑا خود ہی حساب لگانے لگا کہ جو چراغ میں بتی موٹی ڈالنے کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں تو مجھے کیا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے دستک دی آپ باہر آئے، کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے، تو آپ اندر سے 30,000 دینار لے آئے۔ کتنے؟ بڑی حیرت سے کہتا ہے حضرت یہ تو میری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ لیکن تعجب کی کہانی یہ ہے کہ ایک طرف تو اتنا دے دیا اور دوسری طرف چراغ میں بتی موٹی ڈالی تو اس پہ آپ گھر والوں سے ناراض ہو رہے تھے۔ فرمایا وہ میری ذات کا معاملہ ہے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کہا وہ میری ذات کا معاملہ ہے، اور یہ تو میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے۔ یعنی وہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں اعزاز جانتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ وہ ہمیں کسی صاحب نے کال کی، وہ کہتے ہیں میں نے نیت کی تھی کہ پہلا نفع جو ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں دوں گا، اللہ کے ساتھ کاروبار کریں تو نفع ہی نفع ہے نا بھائی۔ تو وہ کہتے ہیں نفع بہت زیادہ آیا ہے، منافع بڑا آیا ہے، تو کیا میں 2 قسطوں میں پیسے ادا کر سکتا ہوں؟ او بھائی یہاں تو حال یہ ہے کہ یہ نیت کی کہ جتنا ہوگا سارا اللہ کی راہ میں دوں گا، اور اب زیادہ نفع ملا تو یہاں بھی دل نہیں کر رہا راہ خدا میں خرچ کرنے کو۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ وہ دستے سوال دراز کرتا ہے، سائل تھا، 30,000 دینار لے آئے، فرمایا یہ میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے، اور یہ آخرت کے لیے نا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بکری ذبح کی اور حضور تشریف لائے، انہوں نے صدقہ کر دی۔ حضور نے فرمایا کیا بچا؟ ایک ران لا کے حضور کے سامنے کھڑی کر، حضور یہ بچا ہے۔ حضور فرماتے یہ نہیں بچا، جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو دے دیا ہے وہ، یہ تو ذخیرہ ہوتا ہے نا آخرت کے لیے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے بلخ کے ایک نوجوان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ زہد کسے کہتے ہیں، بلکہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ زہد کسے کہتے ہیں، تو فرماتے میں نے کہا مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ کہا یہ تو اہل بلخ کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کہا ہمارے نزدیک زہد یہ ہے نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو ہم اس کو اثار کر دیتے ہیں، مل جائے تو ہم اس کو اثار کر دیتے ہیں۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ خرچ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنی زمینوں کی طرف گیا تو میں نے ایک باغ میں ایک غلام کو دیکھا کہ اس کا آقا ہے، اس نے اس کو 3 روٹیاں دی اور چلا گیا، کھانا دیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ کتا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور کتے کے آگے ڈال دی، کتے نے روٹی کھا لی، وہ چلا گیا۔ فرماتے مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا بھائی تیرا مالک دن میں تجھے کھانا کتنا دیتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو میں نے کتے کو ڈال دی یہی تھا۔ تو کہا اب تو کیا کرے گا؟ کہا فاقہ کروں گا۔
کہا پھر اس کو کیوں ڈال دی؟ کہا جب میں کھانا کھانے لگا تو میں نے اس کی آنکھوں میں بھوک دیکھی تھی. رک کر کے عرض کروں گا بھائی اس نے تو کتے کی آنکھوں میں بھوک دیکھ لی, ہمیں تو اپنے بھائی کی آنکھوں میں بھوک نظر نہ آئی, ہمیں تو اپنے ہمسائیگی میں کسی کی آنکھ میں بھوک نظر نہ آئی. انتہائی معذرت سے ہم تو مال ہی نہیں خرچ کرتے, ہم تو دکھلاوے والا عمل, مرنے کے بعد روٹیاں لے آتے, مرنے کے بعد کفن لے آتے, مرنے کے بعد کندھا دیتے ہیں. زندہ کو کیوں نہیں دیتے؟ زندہ کو کیوں نہیں لباس دیتے؟ زندہ کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ زندہ پہ کیوں نہیں ہم خرچ کرتے؟ اس نے تو کتے کی آنکھ میں بھوک دیکھ لی یار, جانور کی آنکھ میں بھوک دیکھ لی, ہمیں کیوں بھوک نظر نہیں آتی؟ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. وہ کسی نے کہا تھا کہ غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر, راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. اور بھائی کبھی کبھی نگاہیں جھکا کے بھی گزرا کرو, گلی میں, محلے میں, بستی میں بڑے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آپ کی محبتوں کے مستحق ہوں گے. تو حضرت جعفر بن عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات اتنی دل کو لگی, میں نے باغ خریدا, پھر اس غلام کو بھی خریدا, غلام کو خرید کے آزاد کیا اور آزاد کر کے اس غلام کو اس باغ کا مالک بنا دیا. یہ خرچ کرنے والوں کی بات ہے. جو عطا کرنے والے ہیں اللہ ان کے رزق میں بے برکتی, رزق روٹی کھانا کھلانے سے بھی رزق بڑھتا ہے. یار وہ سائل بن کے آیا تھا لیکن گھر کی کہانی سنی تو ناراض ہوئے, لیکن جب عطا کرنے کی باری آئی تو 30,000 دینار لے کر کے آ گئے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے پاس جتنا مال تھا وہ حضور کے پاس پیش کر دیا. کتنا نفع دیا. فطری محبت وطن ہے, مال ہے اور جان بھی ہے, یہ فطری محبت ہے. جب ایمان لائے نا تو چچا نے دھنی دی تو کہا جو مرضی کر لو لیکن میں محمد عربی کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. تو جان کی بھی پرواہ نہ کی, وطن بھی چھوڑا, مال بھی دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خدمات ہیں جو اسلام کے لیے, میں بہت کچھ کہتا, وقت سمٹ گیا, میں نے آگے ایک لمبے سفر کے لیے نکلنا ہے. احمد رضا تاری صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے 1 گھنٹہ خطاب کرنا ہے. 1 گھنٹہ بہت لمبا خطاب ہوتا ہے, ہماری عادت ہے ہم آدھا گھنٹہ 35 منٹ سے زیادہ خطاب نہیں کرتے, بڑوں سے سیکھا ہے. بس تشنگی ضرور چھوڑنی چاہیے. خیر اور بھی کچھ کہا جا سکتا تھا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال.